اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ڈیڑھ ارب سے زیادہ کم و بیش پوری دنیا میں مسلمان بستے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے بہت سارے بنیادی عقائد سے متعلق مسلمان کمزور ہیں، اسی طریقے سے دین کو سمجھنے سے متعلق بھی مسلمان کمزور ہیں۔ اور اس کمزوری کی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ غیروں نے بھی مسلمان کی اس سوچ کو صحیح سمجھ کر کے آج اس پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تو صرف 1400 سال پرانا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد اسلام آیا، اور اس سے پہلے اسلام نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ اسلام کب سے ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو، جب سے انسان تب سے اسلام۔ یہ 1400 سال پرانا نہیں ہے، جب سے انسان ہے تب سے اسلام۔ حضرت آدم کا دین بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، سب کا دین اسلام تھا۔ ہاں، شریعتیں جدا رہی، شریعتیں بدلتی رہی، انسانیت جیسے جیسے ترقی کرتی رہی، اللہ کے احکام جو ہے اس طریقے سے بدلتے رہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں شریعت یہ تھی کہ بھائی بہن کا نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر حضرت آدم اور حوا کے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک بیٹا ہوتا تھا، ایک بیٹی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی زمین پر دوسرا تو تھا ہی نہیں، نکاح کرے تو کس سے کرے؟ تو اس وقت شریعت نے یہ اجازت دی تھی، اور پھر اس کے بعد حکم بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا، اور پھر اب یہ بات میری سن لو کہ دین حضور پر مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا قانون آنے والا نہیں۔ قرآن نے خود کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے پسند کر لیا۔ یہ اسلام ہمارے لیے کسی انسان کا پسند کیا ہوا نہیں، خدا کا پسند کیا ہوا۔ یہ رب فرماتا ہے تمہارے لیے میں نے اسلام پسند کیا۔ ہم کسی کے لیے کچھ پسند کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کچھ پسند کرتا ہے، لیکن رب نے ہمارے لیے جو چیز پسند فرمائی وہ اسلام ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ دین 1400 سال پرانا نہیں، جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ سب دین کی دعوت دیتے، حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب نے دین کی دعوت دی۔ تو دین کی اصل کیا ہے؟ تو دین کی اصل ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید جو ہے یہ دین کی اصل ہے۔ دین کی اصل توحید ہے۔
ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا، ہر نبی نے خدا کی بارگاہ میں جھکایا، ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی طرف ابھارا۔ طریقہ جدا جدا رہا ہر نبی کے دور کے اندر، لیکن سب کی دعوت اللہ کی طرف تھی، اللہ کی بارگاہ میں بلانے کی رہی، اور سب کی دعوت توحید رہی۔ آج ہم کوئی فارم بھرتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس ایک میسج آیا، اس میسج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی اگر کاؤنٹنگ کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے پاپولیشن کے سلسلے میں، تو اس کے اندر اگر فارم کے اندر آپ کو لکھنا ہو تو لکھے ریلیجن، تو آپ سنی مت لکھنا، آپ شیعہ مت لکھنا، آپ وہابی مت لکھنا، آپ مسلم لکھنا۔ تو کہیں بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو ہم اسلام کہتے ہیں۔ کہیں فارم بھرنا ہو تو وہاں اسلام لکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جس دین کے آپ ماننے والے ہو، کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ اس دین کا مطلب، اس دین کا نام جو اللہ نے اسلام رکھا، تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، اور ضرورت ہی کیا ہے جاننے کی؟ یہ جو آج پوری دنیا کے اندر بے راہ روی نظر آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے دین سیکھا ہی نہیں اور دین سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، اپنے آپ کو قدرت کے سامنے جھکا دینا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ اور اس کو آپ قرآن شریف میں دیکھیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دی۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ یہاں بھی تھوڑی سی ٹھوکر مسلمانوں نے کھائی، اور بس اتنا ہی سمجھ لیا کہ 5 وقت مسجد میں جا کر سر جھکا دینا یہی اسلام ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کر لینا بس یہی اسلام ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دینا یہی اسلام ہے۔ تو کیا آپ مسجد کے اندر مسلمان رہنا چاہتے ہو، باہر مسلمان رہنا نہیں چاہتے؟ کیا حج کے ایام میں آپ مسلمان رہنا چاہتے ہو، حج کے ایام کے بعد مسلمان رہنا نہیں چاہتے؟ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن میں 5 مرتبہ سر جھکا کر اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کی بندگی کے لیے سر جھکا دینا اس کا نام ہی اسلام ہے، نہیں۔ یہ اسلام ضرور ہے لیکن یہی اسلام ہے نہیں، اور اسلام کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کربلا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کربلا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام حسین تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے تھے، کیا وہ اسلام میں تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سر جھکانا مسجد میں اسی کا نام اسلام ہے، تو کربلا میں یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، کیا وہ اسلام نہیں تھا؟ تو اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی انسان سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا کر یہ اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کبھی حج ادا کر کے لبیک کی صدائیں بلند کر کے اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں،
کبھی روزہ رکھ کر اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے سر تو نہیں جھکا پھر بھی وہ مسلمان ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی نہیں کہا پھر بھی وہ مسلمان ہے، سبحان ربی العظیم نہیں کہا پھر بھی وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اگر وہ مارکیٹ میں تجارت کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا تب بھی وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو اسلام اس کو کہتے ہیں کہ جب جو خدا کا حکم ملے اس حکم کے سامنے تم جھک جاؤ، سر جھکا ہو یا نہ جھکا ہو، سبحان ربی الاعلی کہتے ہو یا نہ کہتے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، راستہ چل رہے ہو، نگاہ جھکی ہوئی ہے، تم مسلمان ہو۔ غریبوں کی مدد کر رہے ہو، سر جھکا نہیں، ہاتھ سے مدد ہو رہی ہے، تم مسلمان ہو۔ بیمار کو پوچھنے کے لیے تم جا رہے ہو، سر جھکا ہوا نہیں لیکن تم مسلمان ہو۔ پڑوسی سے بھلائی تم کر رہے ہو، سر جھکا ہوا نہیں پھر بھی تم مسلمان ہو۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا حکم ملے بغیر چوں چرا کے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ اب یہ اسلام مسلمان کی زندگی میں تلاش کریں، آپ اس اسلام کو تلاش کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلاش کرنے پر پوری دنیا کے اندر ایسے مسلمان کہاں ملیں گے جو مسجد میں بھی مسلمان اور باہر بھی مسلمان، تجارت کی منڈی میں بھی مسلمان اور دوران سفر بھی مسلمان، ایسے مسلمان کہاں ملیں گے؟ تو اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا، اور یہ بھی یاد رکھیں جتنے بھی حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے وہ ہماری طاقت میں جتنا کرنا ہے کر سکتے ہیں اتنا ہی اس نے عطا کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ مثال کے طور پر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، رعایت دی اس نے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو نماز، چھوڑو مت اسے۔ تو رعایت دی اس نے، ایسا نہیں کہ اب کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ جیسے بڑھاپے میں اگر کوئی روزے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے گنجائش رکھی اللہ نے، سفر میں ہے روزے میں گنجائش رکھی اللہ نے، بیمار ہیں روزے میں گنجائش رکھی اس نے۔ تو یہ نہیں کہ اب کوئی حکم ایسا دے دیا کہ بندے کے لیے عمل کرنا دشوار ہو، کچھ بھی کرے مر جائے لیکن عمل کرے، نہیں۔ ہمارا دین بڑا فلیکسیبل دین ہے، بڑا آسان دین ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں الدین یسر ولا تعسر، دین آسان ہے اسے کٹھن نہ بناؤ۔ یہ دین بڑا آسان ہے، اور خود اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، وہ سختی نہیں چاہتا۔ تو دین کو سمجھو، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور صحیح معنوں میں یہی دین ہے۔ اب یہ جو آج فیئر چل رہا ہے، ڈر چل رہا ہے، میں نے ابھی کل خبر پڑھی این ڈی ٹی وی پر، تو اس میں بتایا تھا اینالائز کرنے والوں نے یہ 2019 بھی مندی میں گزرے گا، لیکن اس سے سخت ترین مندی 2020 میں پوری دنیا کے اندر آئے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کاروباری آدمی اسے پڑھے گا تو سوچے گا یار اب کیا ہوگا، اور کچھ چیزوں کو سوچے گا تو بہت کچھ غور کرے گا اور سوچے گا کہ یار کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا ہوگا آگے دنیا کے اندر۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن میں کبھی حیران ہوتا ہوں یا اللہ، یہ اللہ والے کہیں بھی نکل جاتے تھے، ڈرتے کیوں نہیں تھے وہ؟
غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آ گئے ہندوستان، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ویلکم کرنے والا نہیں، کوئی گھر بار نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، چلے آئے ہندوستان، کوئی ڈر نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد چلے آئے، کوئی ڈر نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پھیل گئے اور بے سر و سامانی کے عالم کے اندر، لیکن کوئی ڈر نہیں۔ اور خود امام حسین 22,000 کے لشکر کے سامنے موجود ہے، کوئی ڈر نہیں۔ بھئی ڈر ہو تو بات مان لیتے، ڈرتے تو بات مان لیتے، بات نہیں مانی آپ نے۔ تو میں نے غور کیا اور سوچا ذرا قرآن سے اس کو تلاش کروں کہ یہ بے خوفی کیسے آتی ہے، یہ ڈر کیسے نکلتا ہے، اور یہ اللہ والے ڈرتے کیوں نہیں تھے۔ تو اب سن لیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جب سے انسان تب سے اسلام۔ تو جب رب قدیر جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارنا چاہا اور آپ کی پشت کے اندر جو آپ کی ذریت تھی اس کے ساتھ زمین پر اتارنا چاہا تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا تم سب کے سب زمین پر اتر آؤ۔ جنت سے سب کہاں اتر آؤ؟ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی اسلام آ جائے، ادھر حضرت آدم اترے اور پیچھے اسلام آیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تو اب قرآن کہتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو جو اسلام پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ تو آپ اللہ والوں کے دل میں خوف جو نہیں تھا تو تلواریں ان کے پاس، باڈی گارڈ ان کے پاس یا فوج ان کے پاس، یہ لے کر کے وہ نہیں نکلتے تھے، ہوتی تھی تلواریں حفاظت کے لیے، ڈیفنس کے لیے، لیکن فوج اور لاہو لشکر لے کر کے نہیں نکلتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے بے خوف ہو کر کے رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا تھا؟ اس لیے کہ وہ کمپلیٹ مسلمان تھے، وہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتے تھے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک بات بتائی اندور کے قریب رتلام میں، آپ کے بھی حوالے کر دوں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی 3، 4 یا 5 آیتوں پر عمل ہوتا ہے، باقی پورا قرآن عمل کے لائق نہ مسلمان نے سمجھا نہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن میں رب نے فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس پر اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ لیکن مسلمان پوری دنیا کا کتنی آیتوں پر عمل کرتا ہے؟ پورے قرآن میں سے 4-5 آیتوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بس یہ کچھ چیزیں ہیں اس پر مسلمان عمل کرتا ہے، باقی پورے قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا۔ لیکن یہ اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ یہ پورے قرآن پر عمل کرتے تھے۔ امام حسین پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے، غوث پاک پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے، غریب نواز پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے دل سے ڈر کو نکال دیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ چند آیتوں پر، وہ بھی کمپلیٹ عمل نہیں، ہلکا سا معمولی سا عمل کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے پکا اور بڑا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا، اور یہ دین اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص اس دین پر قائم رہے اور اس دین کا عامل بن جائے، اس دین کو فالو کرنے والا بن جائے، اللہ اس کے لیے دنیا کے خزانے بھی کھول دیتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے خزانے بھی کھول دیتا ہے۔ ہم بے وقوف لوگ ہیں نا، بہت بے وقوف لوگ ہیں۔
ہم دنیا پر مر مٹتے ہیں، دنیا کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں، رات و دن لگے رہتے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں ہم سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں کہ جو دن کے 14 گھنٹے سے 18 گھنٹے دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹور والے حج اور عمرہ کا ٹور چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو چاول کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پہلے سعودی بھجوا دیتے ہیں تاکہ پیسنجر پہنچے تو ساری چیزیں پہلے سے تیار ہوں، ان کو کھلانے پلانے میں دقت نہ ہو۔ ہوتا ہے نا ایسا ہی؟ اور جب خود جاتے ہیں تو جتنا ان کو الاؤنس ہوتا ہے 2 بیگ کا وہی لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کے لیے بھیجو۔ یہاں جو جمع کر رہے ہو نا، یہ سب ساتھ لے کر جانے والے نہیں ہو، سب یہی رہ جائے گا۔ آگے سے بھیج دو، وہاں پہلے سے جمع کر دو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ کیا وہاں تم نے بھیج کے رکھا ہے کہ جا کر کے وہاں استعمال کرو گے؟ کچھ آگے بھی بھیجا ہے ہمارے لیے، اپنے لیے کچھ آگے بھی جمع کر رکھا ہے ہم نے۔ جہاں پرماننٹ، اور اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ یہاں کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، سب وہی کی تیاریاں، سب وہی کی تیاریاں کہ وہاں پر عقل مند تھے، وہ عقل مند تھے، وہ جانتے تھے کہ یار رہنا کتنا ہے اور یہاں کی زندگی کتنی ہے۔ اب میں خود جب اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں آئینے کے اندر تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب داڑھی پوری نہیں آئی تھی تب سے میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، سفیدی آ گئی۔ اور وہ جو بچے کل میرے پاس اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج وہ گود میں اپنے بچے لے کر کے آتے ہیں، حضرت ذرا اس کو دعا کر دیجئے۔ زندگی کٹ گئی۔ لیکن ٹھنڈے دماغ سے ہم سوچیں کہ اس اپنی 50-60 سالہ زندگی کے اندر ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہو، اور دین اسلام جب آپ کے سامنے قرآن کا حکم آ جائے بغیر چونچرا کے قبول کر لو، اس پر عمل کرو۔ اور یہ بات میری ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں آپ کو سمجھا دوں اور میری گفتگو مکمل کروں۔ میرے ایک دوست تھے بہت پرانے، میں تقریباً آپ کو آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں ویسپا چیتک اسکوٹر جو ہے نا وہ چلا کرتی تھی، تو میں کہیں بھی پروگرام میں جاتا تھا تو وہی ویسپا چیتک لے کر کے جاتا تھا۔ میرے دوست جو تھے وہ آ جاتے تھے میرے ساتھ، ہم لوگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 11ویں شب کو ہم پروگرام سے واپس آئے، اور چونکہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ تھے، ایک بڑے فارم کے اندر وہ سروس کر رہے تھے اور بڑی اچھی اس زمانے میں سیلری تھی ان کی۔ تو جب ہمارے گھر کے پاس ہم پہنچے تو چونکہ ہمارا گھر عبد الرحمان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے سامنے، تو وہاں رکے سلامی ہم نے آستانے پر دی، اور اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا سوجھی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی کافی دنوں سے تم میرے ساتھ بہت سفر کرتے ہو، آتے جاتے ہو، میری ایک بات مان لو تم۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا رب میں چاہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھ لو۔ بات لگ گئی ان کے دل پر، پتہ نہیں بڑی شب تھی، دل میں بات لگ گئی، داڑھی رکھ لی انہوں نے۔ 4-6-8 دن گزرے ہوں گے تو ان کا ایک دوست جو ہے وہ بینک کے اندر مینیجر کی پوسٹ پہ تھا، تو دونوں کا یارانہ بہت زبردست تھا، بہت گہرا تھا۔ تو داڑھی تھوڑی سی بڑی تھی، اس کے بعد وہ گئے بینک میں، تو دوست نے دیکھا، بولے یہ کیا تیرے چہرے پر، کیوں شیونگ وغیرہ نہیں، شیونگ وغیرہ نہیں کیا؟ ارے یار میں نے داڑھی رکھ لی۔ بولے تو آ گیا شاکر بھائی کی باتوں پہ، اس زمانے مجھے لوگ شاکر بھائی کہتے تھے، تو شاکر بھائی کے چکر میں پھنس گیا۔ بولے نہیں یار میں نے نیت کر لی، اب جو ہے وہ داڑھی نہیں کٹاؤں۔ تو اس مسلمان نے اس داڑھی رکھنے والے مسلمان سے کہا کہ تو جس کمپنی میں سروس کر رہا ہے، جو سیلری تجھے غیر مسلم کمپنی دے رہی ہے، فارم دے رہی ہے، اگر وہ تجھے اپنی کمپنی سے نکال دے تو کیا شاکر بھائی اتنی بڑی اچھی نوکری تجھے دلا سکتے ہیں؟
اب اس کا جواب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس بندے نے کیا جواب دیا؟ اس بندے نے جواب دیا کہ میرے بھائی، میں جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا تب مجھے اتنا ملتا تھا، اب فرما برداری کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ میرا مولا عطا فرمائے. اس نے اس درد کے ساتھ اس کے سامنے بات کہی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا یار آج سے میں بھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا. تو یہ ہے، آپ اس چیز کو ذہن میں، اس نقطے کو ذہن میں رکھو. جب نافرمانی کر رہے ہو تو قدرت اتنا دے رہا ہے، فرما برداری کرو تو کتنا دے گا. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ بڑے افسوس کی بات تو یہ کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ساری مصیبتیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، معاذ اللہ. میں کہتا ہوں نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں. پکے مسلمان ہو جاؤ تو مصیبتیں بھاگ جائیں گی. بنو تو صحیح پکے مسلمان، بھاگ جائیں گی ساری مصیبتیں، ساری مصیبتیں بھاگ جائیں گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اور یہ جملہ زندگی بھر محفوظ رکھ لو کہ جب سے انسان تب سے اسلام. 1400 سال پرانا اسلام نہیں ہے یہ. اسلام جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. بس کر دو سرنڈر. جب اس کے نام پر، اس کے حکم پر سر جھکا دو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو پھر یہ اس سر کو رسوا نہیں کرے گا، عروج عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن و احادیث پر عمل کریں اور دین کو صحیح معنوں میں اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.